جتنے تمہارے ماتحت ہیں ان کے چہرے کو پر ہنسی لے آنا میرے عزیزو، اللہ کے واسطے منت کر کے ان کو ہنسا لینا، ورنہ ایک کسی پسینے، ایک کے مزدور کے پسینے کے قطرہ بھی دبا لیا، اللہ کی قسم عید والے دن بھی اللہ ہمیں نیکیوں اور عمل سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھینکنے کا چلو، تیری حیثیت کیا؟ یوں فرما رہے تھے کہ 25 لاکھ افراد نے حرم شریف کے اندر 27ویں رات میں شب بیداری کی، اللہ کو رو کے دکھایا، پونے سارے عید مدینے دی ہونی چاہیے، اعتکاف مکے کا ہونا چاہیے، 27ویں رات تو مدینے میں آج کا عید حضور دے نال ہون دیئے۔ ان سارے عاشقوں صادقوں سے پوچھو، تم جا کر یوں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گڑ گڑا رہے تھے، اللہ فرما رہا تھا نہیں معاف کرنا، نہیں معاف کرنا۔ امام کعبہ کی بھی چگاڑیں نکل گئی، امام کعبہ کی بھی کوکیں نکل گئی، اور وہ رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ اتنے آنے والوں کو، پاکستان افغانستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، انگلینڈ ایران والوں کو، سب کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں سے پوچھ، تم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر کے آئے ہو جو میرے سے معافی مانگ رہے ہو؟ باپ کے مرنے کے بعد بہن کو رسوا کر دیا، اللہ اکبر، اسے بعد میں پتہ لگا ویرا عمرے تے چلا گیا، اتنے موٹے آنسوں کے ساتھ روئی تھی۔ بھتیجے کی شادی پر بھائی نے بہن کو نہ بلایا، پھپھی کو نہ بلایا، اس کی پھولوں والی گاڑی میں خیر کیسے آئے گی جب ماں جائیوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے؟ کون سی فلم چلا رہے ہو؟ 27ویں رات اللہ کو رو کے دکھا دیا، سحریاں کرا دی، افطاریاں کرا دی۔ اللہ فرما رہا ٹھیک ہے تو نے 27 رات قرآن سنا، میں نے بھی تو تمہارا منہ میٹھا کرایا، میں نے بھی تو تمہیں دودھ سوڈے پلائے، میں نے بھی تو تمہیں حلوے کھلائے، میں نے بھی تو تمہیں سحریاں کھلائی، لسیاں پلائیاں، دہیاں کھلائی، میں نے بھی تو تمہیں پکوڑے سموسے کھلائے، حساب برابر ہو گیا، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ الہ العالمین تیرے سے اجر کیسے پاتا؟ فرمایا بندہ کھجوریں 2 پڑی ہوتی افطاری کے لیے، ایک اٹھا کے اس کو دے دیتا جس نے 15 دن سے نمک سے روزہ کھولا، شربت تیرے پاس روزہ پڑا ہے، سٹرابری پڑا ہے، 2 سوڈا پڑا ہے، ایک جگ اس کے گھر کے اندر بھجوا دیتا جس نے سارا مہینہ برف میں پانی میں برف ڈال کے ٹھنڈا پانی نہ پی سکا۔ دوڑ جا چل روزے لے کے۔ یاروں کو عیدی چلی گئی، مدرسوں کے چندے چلے گئے، زکوٰۃ چلی گئی، اور میرے پیاروں بتاؤ حقداروں کا بھی حق گیا کہ نہیں؟ 4 بہنوں کا حق میرے عزیزوں کھا کے بیٹھے ہیں، 20 سال سے ٹھیکہ کھا رہے ہیں، بتاؤ حق دیا کہ نہیں؟ ہاں ہاں میں دوں گا، ہاں ہاں میں دوں گا، ہاں ہاں میں دوں گا۔ کب دے گا؟ مرنے کے بعد؟ یا پیچھے اپنا جنجال پڑا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ تو تیرے کپڑے نہیں چھوڑیں گے، تیری بچی زمین کو کیسے چھوڑیں گے؟ سارے پڑے پیچھے۔ بابا جی، او بابا جی میرے بزرگا، مر کے دیکھ لے، مرنے کی دیر ہے، خدا پاک کی قسم آخری وقت چلتا ہے، یہ سارے جزاک اللہ، آخری وقت چلتا ہے، یہ سارے کہتے ہیں صدیقی صاحب ذرا دعا فرما دو ابا جان کے لیے آسانی ہو جائے، یعنی کل کا مرتا آج ہی مر جائے تاکہ چودھری عبدالحنان بن جائے، چودھریوں کے بیٹھ۔ بڑا پریشان ہوا کہ ہے تو میرے پاس 500 روپے، لیکن میں بہن کو کیا منہ دکھاؤں، باڈی لاڈ ہو گئی۔ وہ بھی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے 4 جوڑے بچا کے رکھے جے پرحال بھیجنے نے۔ چار عورتوں میں بٹھا کے دے گی، اے ہی اے، ہزاری اے دیکھ لے پت کرا رہی اللہ میں پھٹے منہ تیرا، میں نے تجھے پورے رمضان میں جھولیاں بھر بھر کے دیا، تو ایک نوٹ دیتے ساری دنیا کو دکھا رہی ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ میرے بچے، نہ میرا ابا، نہ میری اماں، کوئی میری برابری کرنے والا نہیں۔ میں نے تیرے سے کہا تھا منزل الذی قریتیک، مجھے قرضہ دے دے، نظر مجھے قرضہ، فی صدیق مجھے قرضہ دے دے،
کون کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور مجھے قرضہ دے دو، اللہ اللہ اللہ، اور مجھے قرضہ دے دو میرے بندو، مجھے قرضہ دے دو، ہے کوئی مجھے قرضہ دے دے، زکوٰۃ والوں مجھے قرضہ دے دو، فطرانے والوں مجھے اللہ کو قرضہ دے دو، صدقے والوں اپنے سر سے باہر کے مجھے اللہ کو قرضہ دے دو، اپنے مروں کے صالح ثواب کے لیے مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ تو قرضے کا کیا کرے گا؟ فرمایا میں اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوں، پورا مہینہ گزر گیا، جن کے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا ان کو میں دوں گا۔ میں اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوں، بیوہ عورت 4 بچیوں کو لے کے بیٹھی ہے، تیرے ٹرو مرو کے کپڑے آ گئے، ان بچیوں کے لیے کوئی ویل کا جوڑا نہیں لایا، مجھے قرضہ دے دے، میں یتیموں کے ہاتھ پر رکھوں گا، مجھے قرضہ دے دے، میں غریب ہوں، میرے اللہ تجھے تیرے پیارے لگتے ہیں، تجھے یتیم غریب اللہ اس نے بھی مسکین تجھے فقیر تجھے میرے ساتھ میں فقیر کوئی آ کے بیٹھ جائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، مجمع عبدالحنان سے سلام لے، دنیا پرے کر دیتی ہے، پچٹ 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 ہوئی، کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور اللہ اکبر تیری رحمت سینے سے لگا کے، اور تو اتنا ان کے لیے فکر مت، ان سے ہمارے سے قرضے مانگ رہے، جنت اس کی، جہنم اس کی، زمین آسمان سب کچھ اس کا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی رحمت میں تو درد ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے اندر درد پیدا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ جب میں اللہ اپنے بندوں کا احساس کرتا ہوں تو تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا احساس کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو جہنم بنا رکھی ہے، میں نے تو جنت بنا رکھی ہے، میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے، میں نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، مجھے کیا جہنم میں جا جنت میں جا، لیکن میری بنائی ہوئی چیز ہے، میں نہیں چاہتا میرا بندہ کوئی جہنم کے اندر چلا جائے، جنت میری بنائی ہوئی ہے کہ روزانہ میرے عزیزوں پکار پکار کے کہتی ہے اللہ کہاں چلے گئے میری نعمتوں کو استعمال کرنے والے، اللہ کہاں چلے گئے میری گھاس کو روندنے والے، اللہ کہاں چلے گئے گو تکیوں کے ساتھ ٹیکے لگانے والے، اللہ کہاں چلے گئے مسحریوں پر آرام کرنے والے، اللہ وہ کب آئیں گے جن کو جنت کے بچھونے ملیں گے، ان بچھونوں پہ بیٹھ کے اللہ تو اپنا دیدار کرائے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تو اپنا کلام سنائے گا۔ اللہ اکبر، جنت کی حوریں تیار ہو رہی ہیں، سج رہی، بیوٹی پارلر جنت کے لگے ہوئے ہیں، حوریں ایک دوسرے کے میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، اللہ اکبر، اس حور عینہ کا کیا کہنا ہوگا کہ یوں کر کے انگلی نکال دے پورے سے سارا جہان روشن ہو جائے، تھوک دے سارے بر اعظم سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے، یوں کر کے اپنے بالوں کی زلف لہرا دے کستوری عنبر اتنا گرے کہ ساری دنیا بے ہوش ہو جائے، وہ جنت کی حور عینہ کہتی ہے کملا تیرے کملی والے کا بلال کب آئے گا، اس سے میرا نکاح کب قرار پائے گا۔ اللہ تیرا میرا نام تو میرے لاڈلے میرے پیارے کوئی ٹون کمیٹی میں نہیں لکھتا، اسد اللہ و اسد رسول اللہ نے محمد کے چاچے کا نام عرش مولا پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے میرے نام کو تو کوئی دعوت ولیمہ کے کارڈ پہ نہیں لکھتا۔ اللہ اکبر، حضور کو تسلیاں مل رہی ہیں، کملی والے ہن دھنجو پونچھ لے، اب تو اپنے آنسوں کو پونچھ لے، ذرا یوں کر کے آسمان کی طرف نظر اٹھا، میں بادلوں آسمانوں کو پھاڑ کر تجھے دکھاؤں گا کہ 11 ٹکڑے والے چچا کو ہم نے کیا اعزاز دیا۔ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، محمد حمزہ تیرا بھی شعر ہے، عرش والے کا بھی شعر ہے، یہ جملہ ہم نے جنت الفردوس کے دروازوں پہ نہیں لکھا بلکہ اپنے عرش مولا کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا ہے۔ چھوڑ دو آج خرید و فروخت کو، لیکن بچوں کا بھی حق ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے ان کا حق ہم نے پورے مہینے دیا، اللہ کا بھی تو حق تھا، کپڑے اس نے دیے، بچھونا اس نے دیا، اوڑھنی اس نے دی، زبان اس نے دی، یقین جانو 1 گھنٹے، اب تو سب کے پاس قسطوں کے موٹر سائیکل ہیں، کرائے پہ سائیکلیں ملا کرتی تھی، 1 گھنٹے کا 10 روپے کرایہ، آدھا گھنٹے کا 5 روپے کرایہ، کبھی اس زبان کا اس للو کا بھی اللہ نے کرایہ مانگا کہ نہیں مانگا، کبھی اس کان کا کرایہ مانگا کہ نہیں مانگا، آج اللہ روڑا سا ٹکا دیں،
یہ اتنے بڑے بڑے ڈبے چل رہے ہیں، انسان کہتا ہے میں نے سمجھ ہی کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ نے کبھی کرایہ نہیں مانگا، ہاتھ پیروں کا اللہ نے کبھی کرایہ نہیں مانگا، ان دانتوں کی مشینری کا اللہ نے کرایہ نہیں مانگا۔ رب اکبر کی قسم، گھاس والی مشین پتھر نہیں کاٹ سکتی، اور میرے عزیزوں پتھر والی مشین لکڑی نہیں کاٹ سکتی۔ یہ کیسے دانت ہے، لوہا بھی چبا گئے، پتھر بھی چبا گئے، انگور بھی چبا گئے، فروٹ بھی چبا گئے، بس وہ اتنا کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے جیسا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا ویسا تو بن کے میرے پاس کوئی نہیں آیا ہے۔ گلا تو کر سکتا ہوں کہ نہیں تیرے سے، چل میں تجھے عذاب نہیں دے سکتا۔ لیا 500 روپیہ اپنی بیوی سے، اور بھائی رشتہ دار روکنے لگے کہ ہن بوا کتھے کھولے گی، ہن تو بہت نمبردار نہیں بن گئی، اب تو تیرے کپڑوں کو دیکھ کر اس سسرال کے اندر اس کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ وہ بھی آسیدی تھی، ان پڑھ تھی، اللہ اکبر، دن ڈھلتا گیا، شام ہوتی گئی، بچوں سے پوچھ رہی مامے دا فون تے نہیں آیا، ماما آیا کوئی نہیں، اگے تے دن آ جاندہ، ہن تے شام ہوگی ماما نہ آیا۔ جب مامے کو بھائی کو یاد کر رہی، اچانک دروازہ بجا، کہنے لگی پترو ذرا دوڑ کے دیکھو تھوڑا ماما آ گیا۔ اس کی سائیکل کو نہ دیکھنا، اس کے سینے میں محبت کو دیکھنا، جو اسے گرمی کے اندر سائیکل پر بٹھا کر بہن کی محبت کے اندر کھینچ کے لائی ہے۔ پر بھتیجے بھانجے بھی بھانجے تھے، ماما دروازے پر آئے، ایک نے ساتھ اس نے مامے کو گلے لگایا، ہاتھ پکڑ کے کہا اما ماما آ گیا۔ بہن کے گھر گیا، کہا دھیوں کے گھر بھائی ماں باپ کھایا نہیں کرتے، بس میری کمائی کی یہ 500 روپے عیدی تھی، بس یہی لے آیا، مجھے آئندہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ تجھے ترقیاں دیتا ہے، میرے 500 روپے تیری عیدی کے قابل نہیں۔ بہن لگتا ہے آئندہ سال تیرا بھائی عیدی لے کے نہیں آئے گا۔ بہن بھی بہن تھی، دھاڑ ماری، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آئی، اللہ اکبر، اپنی چوٹی میں سے دھاگے میں سے چابی نکال کے بکسا کھول دیا۔ کبیرے کتنے سال سے باپ کے مرنے کے بعد 500 روپے لا رہا ہے، کہ 10 سال ہو گئے۔ بہن نے وہ 10 نوٹ گنا کے دکھا دیے، کبیرہ کس نے کہا میں بچوں کو دے دیتی ہوں، کس نے کہا کہ میں اس سے چیزیں خریدتی ہوں، جب رات ہوتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ کتنی بہنیں پڑی ہیں، وہ اللہ ہی نہیں، اور دفع کرو دفع، بہنوں کو کوئی دفع کیا جاتا ہے؟ کوئی کام تو میرے لاڈلے اللہ کی، میرے تو دل میرے اندر ہمت ہی آج نہیں پڑ رہی۔ مغفرتوں کا سیزن چلا گیا، رحمتوں کا سیزن چلا گیا، وہ بول بول کے کہہ رہے اے میرے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تم کیوں کھلوانا چاہ رہے ہو؟ روئے زمین کے قبرستانوں سے میں نے عذاب قبر اٹھا دیا، کیوں اپنی قبر میں آگ جلوانا چاہ رہے ہو؟ چھوڑ دو، احتساب کرو میرے عزیزو سارو۔ میں نے کتنی فلمیں دیکھی، کتنی چھوڑی، ٹک ٹاک میں نے کس طرح استعمال کیا، مجھے تو اے سی کی ہوا نے کمرے سے باہر نہ نکالا۔ کشمیر کی بیٹی لٹ گئی، فلسطین کے اندر سجدوں میں لوگوں نے شہادت کے جام نوش کر لیے۔ یہاں تو کوئی قرآن کی تلاوت کرے، مسئلہ ہے نمازی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کرو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تلاوت نہ کرو، کئی نماز کے اندر اس تیری تلاوت اسے ڈسٹرب نہ کر دے۔ ان نہتوں کا کیا قصور تھا جنہیں نماز کے اندر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؟ کتنے اللہ کو عبد الحنان ممبر پر خدا کو اتنا پیارا نہیں لگتا، وہ فلسطینی مجاہد اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا، ادھر سینے کے اندر گولیاں کھا رہا ہوگا، ادھر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوگا۔ دے گے اس کا بدلہ قیامت کے دن۔ ظالمو حساب دو، خون کا جواب دو، یہ نو میدان معاشر کے اندر ان کے ہاتھ ہمارے گریبان پہ لگ جائے۔ تم فلسطین کے جھگڑے کو کیا ختم کرتے، بیت المقدس کی تم کیا حفاظت کرتے؟ تم تو چاند کے جھگڑے کو ہی نہ سلجھا سکے، تمہارے ہاں تو چاند کا جھگڑا ہی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، فلسطین کی گود کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے چاند اجڑ گئے، کتنے کتنے سورج غروب ہو گئے۔ اللہ کی قسم، فلسطین کے مسلمانوں،
اللہ تمہارے خون سے رنگ لے کے آئے گا، تمہارا خون رنگ لائے گا، تمہارے ایک ایک قربانی کی برکت سے اللہ قیامت کی صبح تک اسلام کا جھنڈا بلند فرمائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور میرے پیارو اپنوں کے لیے دعا نہ کرنی چھوڑا کرو، دعا تو کم از کم کیا کرو۔ اور جتنی بدگمانیاں ہمارے اندر آئی، اللہ کے واسطے ساری بدگمانیاں ختم کر دو۔ رشتہ داروں کی آئی، بہو کی آئی، ماں کی آئی، بہن بھائی کی آئی، جس کی بھی بدگمانی آئی اللہ کے واسطے معاف کر دو، اللہ کے واسطے معافی مانگو، اور ہو سکے تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیر کر دو تاکہ اللہ کے غصے میں ہماری طرف کوئی کمی آ جائے۔ ہو سکے تو آج کی افطاری کی 2 روٹیاں سالن رکھ کے اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں دے دو، کوئی کھجور کے دانے دے دو کسی کو، آدھا کلو، یا میرے عزیزو ٹینک کا ایک ہی میرے عزیزو پوڑی لے کے دے دو۔ کیا پتہ افطاری کے وقت وہ اس ٹینک سے روزہ کھول لے، اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر اللہ اکبر اپنی سختیوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بغداد کی مسجد کا خطیب ہے، نماز پڑھتے فرض نہ سنت نہ نفل، فوراً جامع مسجد سے باہر دوڑ جاتے ہیں۔ نمازیوں میں کھلبلی مچ گئی، اس امام دے مگر تے نمازیں جائز کوئی نہیں ہے، سنت ہے کوئی نہیں پڑھتا، یہ کیسا امام ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ 4 آدمی مل کے کہنے لگے کہ میاں ایسے قیاس آرائیوں سے کوئی فائدہ نہیں، تحقیق کرو۔ ایک کہنے لگا میں کھوج لگاؤں گا کہ بشرافی فرض پڑھ کے کیوں بھاگ جاتا ہے۔ بغداد کی گلیوں کے اندر اللہ کے ڈر سے ننگے پیر چلنے والا بشرافی ممبر سے اترے، جمعے کا دن تھا، ممبر سے اترے، خطبہ دیا، ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، اور جلدی سے ننگے پیر ہی میرے عزیزوں مسجد سے باہر نکل گئے۔ کھوج لگانے والا بھی چپ کے پیچھے۔ بازار کے اندر ایک کباب والی دکان سے کچھ کباب لیے، پھر نان بھائی کے پاس سے ہوٹل والے سے کچھ روٹیاں لی، ننگے بھاگ رہے۔ وہ کہیں گے دیکھ رہی نہ خدا کا خیال، نہ مصطفیٰ کا خیال، نہ نفلوں کا خیال، نہ فرضوں کا، کباب بھی کھاوے گا، نان بھی کھائے گا، اللہ اکبر۔ جب نکلے جنگل کی طرف، دیکھنے لگا دیکھتے سے نخرے کتنے، گھاس پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ بشرافی بھاگتے جا رہے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا ہو کیا رہا ہے، وہ بھی دوڑتا ہانپتا کانپتا۔ بشرافی رحمت اللہ علیہ اندر ویلیج میں، گاؤں میں ایک چھپ کے دیکھنے لگا، ایک معمر شخص تھا، بزرگ تھا، اللہ اکبر، فالج کی وجہ سے اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی۔ جس پگڑی کو پہن کر بشرافی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا، اس پگڑی سے کے پلو سے اس کے تھوک کو صاف کیا، ایسے کیا تھوک کو صاف کیا کرتا ہے، پھر لقمے بنا کر اللہ اکبر اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ کھوج لگانے والے نے دیکھا، بے دھڑک اندر آ گیا، کہنے لگا بشرافی یہ تیرا باپ ہے؟ کہ خدا کی قسم رونا تو یہ میرا باپ نہیں ہے، کاش میرا باپ ہوتا۔ بشرافی پھر یہ کون ہے؟ کہ اللہ کا ایک بندہ لوارث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، بشرافی اس کا تو خیال کر لے، تیرے کھوٹے فرضوں کا میں خیال کر لوں گا۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کیسا موڑ آیا؟ بلی کو دیکھا، ایک کپ دودھ کا لے کے چائے پھر دودھ پلا دیا، سیلفی بنا کے چڑھا دی نیٹ کے اوپر۔ عبدالحنان صدیقی صاحب بلی کو دودھ پلاتے ہوئے، کتنے لوگوں کی غیرت کے جنازے نکال لے تیرے میرے زکوٰۃ کے راشن کے تھیلے میں۔ ہم کسی کو دیدے لوگ کہتے نہیں جی نہیں مجھے کوئی دیکھا نہیں، کوئی کل جی کوئی گل نہیں۔ جب ایک حلال چیز لینے میں بندہ شرماتا ہے، میرے پیارو کوئی میرے عزیز و زکوٰۃ لینے میں کتنا شرمائے گا۔
ہے آپ میں ہوں گے بہت سارے، میں بدگمانی نہیں کرتا، میں کیوں اپنا جمعہ نماز خراب کروں؟ ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چھپ چھپ کے جا کے لوگوں کے گھروں میں عیدی دی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے راشن کا سامان رات کو 2 بجے دروازے پہ رکھا، بیلیں بجا دی، ادھر کنڈے کے کھلنے کی آواز آئی، چپ چاپ چلے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں نے اسے نہیں دکھایا، میں نے تجھے دکھایا۔ یہ دیکھ کے کہے گا چاول ٹوٹے دے دیے، اللہ تو یہ ٹوٹے کو قبول نہیں کرتا، تو کھوٹوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی کام کیا میرے پیارو؟ جہاں دیکھا تیر چلا، اے کرتا جہاں دیکھا بیت، سارے عملوں مسجد سے باہر نکلے، کان نفوسی کر دی، نمازوں کا بیڑا غرقی کر دیا، تراویح پڑھتے پڑھتے پانی پیتے پیتے بدگمانی کر دی، بیڑے دیکھنا ہے کون وہی ہے، وہی آیا ہے۔ اللہ کہتے وہی ہوئی کیڑا، جب موت کے وقت میں نے تیرے پہ انگلیاں اٹھوا دی، اوہے اوہے کر دیا، اللہ اکبر، توئے توئے کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، شہادت کا کلمہ، جنازے کو کندھا دینے والا آئے گا، کوئی نہیں پڑھے کا پڑا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے میں بازار سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے دریا کا کنارہ آ گیا، ایک جوان ایک عورت کی گود میں لیٹا تھا، میں نے کہا استغفر اللہ، شکر اللہ تو نے اس مجھے بغیرتی سے بچا لیا۔ اس کے پاس بوتل پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شکر اللہ تو نے مجھے شراب سے بچا لیا۔ کہ بس جب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، دریا کے کنارے اچھلتی پھدکتی ایک کشتی آ رہی تھی جس کے اندر کچھ سوار تھے، جب اللہ اکبر، پانی کے جھونکے نے کشتی کو زمین کے پانی کے حوالے کیا۔ جب آدمی دریا میں ڈوبنے لگے تو اس عورت کی گود سے سر اٹھایا، پانی میں چھلانگ لگائی، 5 آدمی ڈوبے، 4 کو بچا کے لے اور حسن بصری کی طرف دیکھ کے کہنے لگا حسن 4 کو تو اللہ کے حکم سے میں نے بچا لیا، جا اپنی تقوی نمازے پر 5 کو بچا کے لا کے دکھا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا کہ مجھے پتہ ہے تو بیٹھ کے کہہ رہا تھا عورت کی گود میں سر رکھا، تو بیٹھ کے کہہ رہا تھا شراب پی رہے۔ حسن بصری تیرا حال اللہ نے میرے دل پہ کھول دیا، توبہ کر ورنہ تیرا سجدہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تیری توبہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اے حسن بصری، یہ شراب نہیں، یہ سرکے کی بوتل ہے، یہ عورت نہیں، یہ میری ماں ہے جس کے سر گود میں سر رکھ کر میں دعائیں لے رہا تھا۔ اس نے میری تربیت ایسی کی کہ خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانا، اس نے میرا مزاج ایسا بنایا خود مر جانا دوسرے کو بچانا۔ اے حسن بصری، جب میں نے ماں کو دیکھا، دریا کے اندر کشتی کو دیکھا، جو کہ کھا رہی تھی، چکولے کھا رہی تھی، میری ماں نے یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ عرش والے اس بچے کو کہہ دے میں کہہ رہی ہوں ان کو بچا لے، اللہ پانی کے بھور سے میرے بچے کو بچا لے۔ حسن بصری بغیر پروں کے، بغیر ٹپو کے تیرتا ہوا گیا۔ خدا پاک کی قسم یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا کمال تھا۔ ہاں جی، کی امی کے ساتھ افطاری بیٹھ کے اور انہوں روزے نے جی دیا، اس کی طرف سے فدیہ، ایک روزے کا کتنا فدیہ بنتا ہے؟ ایک مسکین کو صبح شام کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا جو آپ کھاتے ہو۔ فدیہ میرا عزیزو اگر پڑ جائے تو 100 روپے دیتے ہیں جی، 3000 پڑے نہیں مہینے کے، تو 3000 کی کھاتا ہے تو 400 روپے کا میرا عزیزو شام شیری پی جاتا ہے، جتنا خود کھاتا ہے متوسط آدمی، درمیان آدمی، کبھی سبزی، کبھی دال، کبھی گوشت، کبھی روٹی، کبھی شربت، کبھی چائے، کبھی قہوہ، کم سے کم 200 روپے تو بنتا ہوگا، کم سے کم گرے سے گرا۔ ایک روزے کا فدیہ دے بھائی، ابو نے نہیں رکھے، امی نے رکھی، خود ہی رکھا دے، ورنہ خدا کی قسم ایک روزے کے بدلے 70 سال کی عبادت کا ثواب دینا پڑے گا اللہ کے۔ نماز کا ثواب، حج کا ثواب، ہر چیز کا ثواب، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، اے محبوب کہہ دے روزہ میرے لیے، میرے لیے رکھا، اجر بھی پھر اس کو میں ہی دوں گا، وہ اجر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، کہوں گا آ جا، وہ تیرے منہ کی ہواڑ کہاں ہے، وہ تو بان کو ہاتھ لگا کے سونگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تجھے تو روزے کی قدر ہی نہیں، میں مشکمبر سے زیادہ اسے پسند کرتا تھا، جب تو سو رہا ہوتا تھا فرشتے تجھے رحمتوں کے پکھے جھل رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، جب تو سو رہا ہوتا تھا تو جنت کی حوریں کہتی تھی اللہ وہ ہمارا دولہا تو دکھا دے جس کے لیے میں دلہن بنایا ہوا ہے۔
جاؤ میرے پیارو، اگر ماں باپ سے ناراض ہو خدا کے واسطے افطاری سے پہلے پہلے میرے عزیزوں جا کے معافی مانگ لینا، ورنہ فرشتے کھاتے پہ نام لکھ کے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ باپ کے تلخ لہجے سے ابا بولنا بڑا ہے، مولوی صاحب ہر لحاظ سے چنگا بڑا بڑا بولتا ہے، خدا کی قسم اس کے بولنوں کو شہد سمجھ کے چاٹ جاؤ، قیامت کا دن ہوگا اس بڑھاپے کے بوڑھے پر ترس کھا کہ اللہ تیرے پہ رحم فرمائے گا۔ محمد ہارون بن بلخ کا رہنے والا، محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، جن کو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر لاکھوں حاجیوں میں ہاتھ اٹھائے تھے، اور مالک بن دینار نے کہا تھا اللہ مجھے وہ دکھا دے کہ لاکھوں میں جو تیرے دربار میں قبول ہی نہیں ہوا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا سب کے قبول کر لیے، 24 سال ہو گیا آتے ہوئے، میرا اس کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، جی ہی نہیں چاہتا، اس کا دعویٰ نکل باہر یہاں سے۔ بڑی حسین چہرہ، اجلی اجلی رنگت، بڑے شباب کے ساتھ جو حرم میں داخل ہوئے، اے مالک بن دینار یہ ہارون بن محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، چلے گئے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، اللہ سے پھیکی پھیکی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، اور کہا تو اللہ اکبر۔ ہاں جب گئے تو نماز کی نیت باندھ رکھی تھی، سلام پھیرا تو وہ محمد بن ہارون ہے، کہ لگتا ہے اللہ نے میرا حال تیرے پر بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اتنا تیرا اللہ سے تعلق؟ کہاں جو بھی میرے سے آ کے پوچھتا ہے خدا کی قسم اللہ میرا تعارف اسے ماں کا نافرمان کہہ کے کرواتا ہے۔ یہ کہہ کے دوبارہ نیت باندھی اللہ اکبر، ایک ہاتھ ہے کہہ کو اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہنے لگے مجھ پہ ترس آیا کہ ایک بازو سرے سے کوئی نہیں، اللہ اکبر، پھر نیت باندھی۔ جیسے پھر سلام پھیرا، میں نے کہا میاں یہ بازو تیرا کہاں گیا؟ کہ نافرمانی کی سزا مجھے ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ بدبخت رمضان کا مہینہ تھا، میرے سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، امی روزے سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں پیسے کی چمک دمک کے اندر اپنا پیسے باہر چادر سے باؤں باہر نکال لیے، میں گھر گیا، عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، ماں تلاوت کلام اللہ میں مشغول تھی، میں نے جا کے غصے سے کہا، میں نے کہا بس کر ہن پڑھنا روٹی وقت کھوا۔ اماں کہہ لگے مردود شکلوں سے تو نظر سے دور ہو جا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے تیرے میں نے لوتڑے پوتڑے دیے، میں اللہ کے نافرمان کو ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں؟ میرے رمضان ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کا پتہ نہیں مجھے کیا خمار اٹھا، میں نے کھبا ہاتھ اٹھایا، زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور میری ماں کی آنکھ ہی باہر نکل کے بسترے پہ گر گئی۔ بس اس نے پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، کارش والے اب میری نیکی کا صلہ مجھے مل گیا، اب افطاری سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کہ میں ہائے ہائے یقین کرو جب میں عید کی نماز پڑھا کے قاری تھا، میں جب گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے قبرستان اور اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ماں یہ وہی عبدالحنان ہے جسے کوئی منہ نہیں لگا تھا، آج اللہ نے اتنی ترقی دی کہ تیری قبر پر آنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت کوئی۔ رمضان کا آخری جمعہ، اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت میرے ماں باپ کی قبر یوں جڑی ہوئی ہے، میں اس وقت خدا کی قسم قبرستان سے نہیں آتا، بچے موٹر سائیکل بابا گھر گرمی ہے، جب تک ماں باپ کی قبر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آ جاتا ایسا تھپیڑا چلتا ہے کہ عبدالحنان جو جامع عثمانیہ میں اللہ کے بندوں کو رلا کے آیا ہے، تیرے ایک ایک آنسو کی قیمت اللہ نے قبروں میں عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارو چلے گئے جل کے ایک ہی سپارہ پڑھ لو، چلو 100 مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلے جانا، کہہ دیں اللہ جس طرح ڈائریکٹ رحمت میرے پر آ رہی ہے یا اللہ ڈائریکٹ ثواب ماں باپ کی خبروں کے اندر پہنچا دے۔ بابو جی مانو نہ مانو اس ممبر کی قسم، خدا کی قسم مولانا صدیق رانی کی قبر جنت کا باغ بنی ہے،
جب ہزاروں اللہ کی مخلوق اس جگہ پر آ کے سجدہ کرتے ہیں، جن اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، خدا کی قسم آج ان کی قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، جنت کا گلشن بنا نظر آ رہا ہے۔ جو خدا کے گھر میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے گھر پہ رونق آباد کرتے تھے، اللہ نے ان کی قبروں کو اجاڑا نہیں، اللہ نے ان کے گھروں کو بارونق بنا دیا ہے۔ اس محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے مجھے کمرے میں بند کر دیا، بس میری بیوی سے مجھے اگلے دن پتہ لگا جب وہ بچے کو گود میں اور بکسا ہاتھ میں لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ اکبر، کہ ایسا جملہ بولا کہ میرا کلیجہ ہی کاٹ دیا۔ میری منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی جو ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ حسن زادیاں جو اس وقت جمعہ پڑھنے بیٹھی ہیں، ٹھپ ٹھپ کر کے آنسو نکال رہی ہیں، ان بے عقلیوں کو کون سمجھائے؟ جو خون اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا تو جمعہ 4 دن آئی ہے، تیرا حق کیسے ادا کرے گا؟ جس نے ماں کو گھورنے میں خدا سے ڈر کر نہیں دکھایا وہ تجھے جتیاں مارنے میں اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ اے میری بچی سمجھ، خدا کے واسطے مت کر کسی کے ماں باپ کو جدا، نہیں چین آتا، مرے گی۔ اتنا کسی کے ماں باپ ساس سسر کو ستا جتنا اولاد کی تنگیاں برداشت کر سکے۔ نہیں چھڑنا تیری اولاد نے، جتیاں بھی اللہ مروائے گا ان اولادوں سے، دھکے بھی دلوائے گا۔ جامع عثمانیہ کے بعد زکوٰۃ اللہ واسطے دے دو، اللہ اس نہج پر لے آئے گا۔ نہ میرے ویرا، ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ یہ ماں ہے جو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے، آسمانوں سے گرا کے زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیوی کہہ کے چلی گئی اسے محمد بن ہارون کو جڑا مادہ نہیں بنیا میرا کس طرح بنے گا؟ اللہ، میں نے کہا ہے کہاں؟ کہنے لگا ظالمہ تجھے شرم نہیں آئی؟ محلے والے سے لاواری سمجھ کے قبرستان دفن کر آئے۔ بیوی کی طرف گھور کے دیکھ کے کہنے لگا ظالم تجھے پتہ نہیں ماں میری تھی، محلے والے کیوں دفنا کے آ گئے؟ کہا آخری کوکے نکل رہی تھی، ڈیلے میں سے خون نکل رہا تھا اور منہ سے اس کے روح ناک سے نکل رہی تھی۔ کب کبھی آواز میں جاتی جاتی کہنے لگی میری بہو بیٹی بن کر آج میرے پر احسان کر دے، جس ہاتھ سے منہ پر تھپڑ لگے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ ان ہاتھوں کی خوشبو سے پوچھو باپ کو دبانے میں خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس ہونٹوں سے پوچھو گفتگو سے، شائستگی سے باپ کو کبھی ہنسایا بھی کہ نہیں ہنسایا؟ میرے پیو نے ساڈے نال چنگی نہیں کی، میں تو کہڑی چنگی کی پیو نال؟ میرے باپ نے میرا حق نہیں دیا، تو نے کون سا حق دیا؟ تو نے کون سا اسے حج کرا دیے؟ تو نے کون سا کندھے پہ بٹھایا؟ تو موٹر سائیکل پر بٹھا کر میرے عزیزوں سے مسجد میں ہی لا سکتا، کندھا کسی اور نال چلا جا اور فلانے نے کہہ دو لے چابی میرے ابے نو جھاڑا، کل کو پھر اپنی جگہ کسی اور کو جنت کے اندر بھیج دینا۔ کہ ماں تیری وصیت کر کے گئی تھی کہ خبردار اس ظالم کو جس نے تھپڑ مار کے آنکھیں نکال دی میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ ہی نہ لگانے دینا۔ کہنے لگا مالک بن دینار، پھر مجھے اپنے پہ اتنا غصہ آیا میں نے ٹوکا پکڑ کے اپنا بازو ہی کاٹ دیا۔ دیکھ اللہ کو پھر بھی میرے پہ رحم نہیں آتا، یہ کٹا ہوا ہاتھ میں یوں کر کے کہتا اللہ رحم، اللہ فرماتا دوا ہو جا، خبردار یہ صورت نہ لایا کر، تو ماں کا نافرمان ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے سنا میں نے بھی وہ پر تھپڑ مار دیا، میں نے کہا ماں کا نافرمان میں تیری بد دعا کروں گا تیری کہیں بخشش نہیں ہو سکتی، بھاگ دفع ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا، اسی کشمکش میں میں گھر آ گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا نہ جاگا۔ اللہ استغفار کرتے کرتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ کہ مالک تجھے کس نے کہہ دیا کہ میرے امتی کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے آ گیا؟ مالک تجھے کس نے کہا تھا تھپڑ مارتا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا؟ کیا پتہ اللہ کو ترساتا؟ اے مالک بن دینار جس کو تھپڑ مار کے آیا جا اسے جا کے کہہ دے تو سخت دل نکلا، تیری ماں اتنی سخت دل نہیں ہے۔ آج جس ماں کو تو نے تھپڑ مار کے قبرستان پہنچایا
کل اللہ کے دربار میں یہی تیری ماں بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ مالک بن دینار خواب میں کہنے لگا یا رسول اللہ جیسے تھپڑ مار کے قبر میں اتارا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے گا محمد بن ہارون بتا ماں کو کیوں مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک محمد بن ہارون نہیں، پتہ نہیں کس کس کے محمد کو کہا جائے گا، کس کس کے ہارون کو کہا جائے گا کہ ماں کو گھور کے کیوں دکھایا تھا؟ ماں کے میلے کپڑے نظر نہیں آئے تھے تیرے کمرے میں، تیرے بچوں کے کمرے میں سی ماں کے تجھے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر، تیری ماں کے برتن ٹوٹے پرانے کپڑے بستر کیوں نظر نہیں آئے تھے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مالک بن دینار اللہ محمد بن ہارون کو سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا بتا ماں کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ فرشتے آؤ نا ذرا جہنم کی زنجیریں ڈال کر ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے رگڑ کر رگڑو نا۔ اللہ اس کی ماں کو بلائے گا، کون ہے؟ محمد بن ہارون کی اماں، تیرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے بتا اس نے تو تیری نہیں سنی، تو مجھے اپنے دل کا دکھڑا سنا، پھر ماں روئے گی۔ اللہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے 9 مہینے سے پیٹ میں اٹھایا تھا، سنائے گی واللہ کو۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے خود سوکی کھائی سے گھی والی کھلائی، میں تو خود بستر پیشاب پہ لیٹی سے سوکی جگہ لٹایا تھا، میں تو سردیوں کے اندر 10 مرتبہ اس کے لوتڑے پوتڑے دھوتی تھی، لیکن اس نے زندگی میں کبھی میرے منہ پر ہاتھ بھی کپڑا نہیں پھیرا تھا۔ اے اللہ بس اس سے اتنا پوچھ لے کہ میرے دودھ کی کیا قیمت ادا کی، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اللہ اکبر، تو نے 10 مرتبہ ماں ماں کیا، میں نے 70 مرتبہ ہاں ہاں کیا، تو نے اللہ اکبر 1 مرتبہ مجھے حکم دیا میں نے نہ کیا۔ اللہ اس سے پوچھ اس نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اللہ فرمائیں گے بس سب منصف میں ہوں، فیصلہ میں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گھسیٹو نا۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار سے حضور فرما رہے جب اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، اللہ اکبر، ماں یوں کر کے سر اٹھائے گی اور بچے کو دیکھ کے اللہ کو کہے گی اللہ کی ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے تھپڑ کا آج میں بدلہ لوں گا۔ وہ کہے گی اللہ اللہ یہ کیا کرے گا؟ فرمائے سے جہنم کی آگ میں اتنا جلاؤں گا کوئلہ بل جائے گا۔ بس ماں کی مامتا جوش مارے گی، کہے گی اللہ اگر میں سے معاف کر دوں تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، کہے گی اللہ پھر جہاں ماں کی مامتا کا واسطہ دے کے کہا میں نے بھی معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے۔ فرمایا جن ماؤں کو ستایا جائے گا وہ ماں اللہ کے دربار میں وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے مانگے گی۔ اور میرے پیارو، ماں باپ کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ خبردار، عید والے دن باپ کی اوقات سے بڑھ کر عیدی نہ مانگنا۔ اللہ وہ ہاتھ دے دے امت کے نوجوانوں میں، اللہ وہ کمائیاں دے دے میری امت کے نوجوانوں میں جو کہ ابا جی آج عید تواڈے تو نہیں لینی، ابا جی عید میں آج تواڈوں دینی ہے۔ اللہ اکبر، ابو جی 5000 کا نوٹ آپ کے لیے، ابا حیرت سے کہ پتر میرے لیے، ہاں ابا تیرے لیے۔ یقین جان پتہ نہیں وہ اس نوٹ کو کب تک سنبھال کے رکھے گا، جب تک وہ نوٹ اس کے جیب میں رہے گا اللہ کی رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بس چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ اللہ نے ایک دل دے دیا کہ 29 دن جسے احساس نہ ہوا ایک دن اسے احساس ہو جائے۔ جاؤ گلے شکوے ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو، سیدھے یہاں سے اٹھ کر ان کے دروازے پہ جاؤ۔ سال ہو گیا جن کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے یہاں سے اٹھ کر ان کے دروازے پہ جاؤ۔ جنہیں بھرے بازار کے اندر ذلیل کیا تھا، سیدھے یہاں سے اٹھ کے جاؤ۔ جن پہ نجائز جھوٹے پرچے کرائے تھے، اللہ اکبر، یہ پیغام حرم میں دے دو، یہ پیغام مدینے میں عید کرنے والوں کو دے دو۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے کے سامنے پہلے نماز پڑھی، پھر روزے پہ سلام کیا، گنبد خضرا سے بھی جواب آیا، بہل کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول، ماں باپ کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول، پڑوسیوں کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول۔ اللہ اکبر، وہاں تو حال نہیں پوچھا اسپتال میں پڑی رہنے والی کا یا مجھے سلام کرنے کے لیے آ گیا۔ بس میرے پیاروں دل گزر گیا، وقت گزر گیا، پتہ نہیں اگلا سال آئے گا اس ممبر کی رونق عبدالحنان ہوگا یا کوئی اور بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں ریکارڈنگ میری ہو رہی ہوگی یا مغفرت کی دعا ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں یہ کرسیوں والے ہوں گے یا ہم ہوں گے یا یہ چلے جائیں گے۔
آج اللہ کو تھوڑا سا بابو جی رو کے دکھا دو، اتنا رو کہ داڑھی کا ایک ہی بال گیلا ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اب اللہ کو رو کے دکھا دے، ہمارا کام بڑھ جائے گا۔ اتنا رو جب تک یہاں سے خشک نہ ہو سے اپنے چہرے سے صاف نہ کرو، جہاں جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہو اللہ سے معافی مانگو، سارا مجمع اللہ سے رو دو کہ یا اللہ میری توبہ۔ جو ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کسی کا حق لے کے چلے گئے، ان کی طرف سے معافی مانگو، کہو یا اللہ میری توبہ۔ ویرو اج دو ویرے، چار ویرے، تین ویرے، تائے چاچے، مامے بھانجے، اللہ باپ یہاں بیٹھا ہے، بیٹا وہاں بیٹھا ہے، بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرا تیسرا وہاں بیٹھا ہے، چاچا ادھر بیٹھا ہے، بھتیجا یہاں بیٹھا ہے۔ خدا کا واسطہ جس کو مانتے اس کا واسطہ، جمعے کا سجدہ کر کر ناراض لوگوں کو سینے سے لگا لینا، جن کے گلے کیے ہوئے ذرا ایک مرتبہ صلح کرنے میں پہل کر دینا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے ہی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرے، جمعے کے بعد میں یہ ذکر تھی، اللہ کا ذکر کرے۔ دیکھو یار، جس بندے سے کسی کو کچھ لینا ہو اس بندے کے تعریف کے پل باندھتا ہے، اپنے اللہ سے لینا ہے، آج اللہ کی تعریف کر دے۔ دیکھو بھائی دیر تو ہو رہی ہے لیکن 5-6 منٹ، حاجی عبدالحق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی گھر والی کو صحت عطا فرمائے، ہمیں پتہ لگا بیمار ہے، اللہ اس بزرگ کا سایہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھے، بڑی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ کے ساتھ رہی، جل کے بیمار ہے، گھر میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ لیجئے، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 منٹ کا مراقبہ کریں. پہلے میری طرف دیکھیں, اپنے سر کو بائیں طرف دل کی طرف اور ساری توجہ دل پر اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. آنکھیں بند, ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں, زبان تالو کے ساتھ لگائیں. گنبد خضرا پر حضور کے روز انور میں آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کا نور, اس کا فیضان, اس کی رحمتوں کی تجلیات کا ظہور جو ہو رہا ہے, اس کا ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا